رمضان مرحبا ماہ رمضان مومنوں کی تو ہے جان مرحبا ماہ رمضان بخشش کا لایا سامان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان مرحبا ماہ رمضان مومنوں کی تو ہے جان مرحبا ماہ رمضان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين وارحمنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان تفضل چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شان رمضان براہ راست ابھی KGN نیٹ ورک پہ، ایشیا نیوز کشمیر پہ، فلیش نیوز کشمیر پہ، KGN نیٹ ورک کے آفیشیل پیج پہ، اور منہاج المدینہ کے کشمیر ناتھ گیلری جو ہے ان کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ بھی براہ راست ابھی یہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تو پروگرام کے جانب چلتے ہیں، تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ جڑ چکے ہیں مفتی گلزار احمد اتاری نعیمی صاحب، جو کہ ہمیں یہاں پہ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے، اور کچھ سوالات بھی ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ وہ ابھی سفر میں ہیں، لیکن تب بھی آج بھی اس موقع پہ بھی وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ مفتی صاحب کا ایک دارالعلوم چل رہا ہے الکلیۃ السلطانیہ، آغاز میں وہی ویڈیو چلانا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھیں اور آباد رکھیں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ادارہ الکلیۃ السلطانیہ چھانانہ پورہ تحصیل خان صاحب ضلع بڈگام کشمیر پچھلے 4.5 سالوں سے میدان عمل میں اپنا کام جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور تشنگان علوم دینیہ و دنیاویہ کی پیاس بجانے میں مصروف العمل ہے۔ چونکہ ادارہ تقریباً 4 سالوں تک کرایہ کی بلڈنگ میں اپنا کام بخوبی انجام دیتا رہا، اس دوران ادارے نے 45,26,000 روپے میں زمین خریدی۔ اس کے بعد اپنے ادارے پر کام شروع کیا، جس کی 1 منزلہ بلڈنگ فی الحال مکمل ہو گئی ہے، جس پر ابھی تک 75 لاکھ روپے کا خرچہ آیا ہے، جس میں سے ابھی 14.5 لاکھ روپیہ ادارے پر قرض ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ادارے میں 85 طالب علم دن رات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کا مکمل طور پر 100% خرچہ ادارہ ہی آپ کے تعاون سے اٹھا رہا ہے۔ چونکہ یہ کشمیر کا ایک منفرد سنی صحیح العقیدہ ادارہ ہے، جہاں پر بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی 10ویں جماعت تک دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم آپ حضرات سے مؤدبانہ، مخلصانہ، عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ادارہ الکلیۃ السلطانیہ چھانانہ پورہ تحصیل خان صاحب ضلع بڈگام کشمیر کی بھرپور معاونت فرما کر عند اللہ اجر عظیم حاصل کریں۔ آپ اپنی رقم ہمارے اکاؤنٹ نمبر 00360400100036696 پر جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک اکاؤنٹ نمبر ہے ادارہ ہاذا کا 003601010003078۔ ہمارا
IFC कोड है JAKA0BEERWA। हमारा जो ब्रांच है इदारा अलकुलियत सुल्तानिया का वो है जम्मू कश्मीर ब्रांच बीरवा। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं 7006353417। दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7780800268 और एक कॉन्टेक्ट नंबर है 7889755321। इसके अलावा आप हमारे और एक नंबर पे रब्ता कर सकते हैं 7006932794। शोबे नशर इशाअत इदारा अलकुलियत सुल्तानिया छानानापोरा तहसील खान साहब ज़िले बडगाम कश्मीर। हम फिर एक बार अवामुन्नास से मुअद्दबाना मुखलिसाना और आजिज़ाना गुजारिश करते हैं कि इदारा अलकुलियत सुल्तानिया की भरपूर माउनत फरमाएँ, चूँकि इदारा अभी 14.5 लाख रुपये का मकरूज़ है। इसलिए हम कश्मीर की गयूर आवाम से गुजारिश करते हैं कि इस रमज़ानुल मुबारक में, इस माही क़ुरआन में, इस माही मुअज़्ज़म मुहतशम और मुकर्रम में अपने सदक़ात, अपने ज़कात और अतियात इदारा अलकुलियत सुल्तानिया को अता फ़रमाएँ। हम आपके हमेशा मशकूर रहेंगे। आइए इदारा अलकुलियत सुल्तानिया की भरपूर मदद फरमाएँ और इदारा अलकुलियत सुल्तानिया की तामीर में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। फिर एक मरतबा अपना एड्रेस बताता चलूँ। इदारा अलकुलियत सुल्तानिया छानानापोरा तहसील खान साहब ज़िले बडगाम कश्मीर। आइए इदारा अलकुलियत सुल्तानिया को बिल्ड करते हैं, फिर जो है ना इसको तामीर करते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाकर इंदल्लाह व इंद रसूल माजूर व मामून हो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपका दिया हुआ सदका, आपकी दी हुई ज़कात, आपका दिया हुआ पैसा इदारा अलकुलियत सुल्तानिया को जो आपने दिया है उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। और रमज़ानुल मुबारक के जो मुतबर्रक अय्याम हैं इनको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हमारे रोज़ों को, हमारी तरावी को कबूल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये आप सुन रहे थे खुद अलकुलियत सुल्तानिया जो कि दारुल उलूम बीरवा बडगाम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप फिर एक बार हमारे इस प्रोग्राम में आए। प्रोग्राम से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अभी तक तो वीडियो चल रहा था नाज़रीन के लिए, आप खुद अपने अल्फाज बताइए नाज़रीन को कि कहाँ पे दारुल उलूम है, कितने तलबा वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा इदारा अलकुलियत सुल्तानिया छानानापोरा तहसील खान साहब ज़िले बडगाम कश्मीर में वाक़ा है। और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 85 स्टूडेंट्स डे नाइट वहाँ पर दुनियावी और दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये कश्मीर का एक ऐसा मुनफरिद इदारा है जहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी 10वीं जमात तक हम तशनगानी उलूम दीनिया व दुनियावी को दे रहे हैं। इसलिए तमाम नाजरीन से मुअद्दबाना गुजारिश है कि इदारा अलकुलियत सुल्तानिया की जितनी ज्यादा हो सके मदद की जाए। अल्लाह ताला आपका दिया हुआ पैसा अपने बारगाह में कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल जो हमारी बहन ने हमें किया था, अगर इफ्तार के 5 मिनट पहले हेज आ जाए तो क्या रोजा टूट जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार से पहले अगर 2 मिनट भी, 1 मिनट भी पहले, वक्त से पहले जो है ना अय्याम मखसूसा शुरू हो जाए तो इस सूरत में वो दिन उसकी कज़ा करनी होगी। वो दिन वहीं पर ख़त्म हो जाता है तो उसको कज़ा करनी होगी। और जो है ना ईद के बाद जब ये दिन जितने भी दिन रमज़ानुल मुबारक में इसके बाद अय्याम मखसूस के होंगे, इनकी कज़ा बशमूल इस दिन के जिस दिन 1 मिनट पहले या 5 मिनट पहले अय्याम मखसूसा
شروع ہوا ہے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے ریلیٹڈ ایک سوال جو ہمارے پاس موصول ہوا تھا کم کل، اگر ایک عورت حیض کی حالت میں تھی اور رمضان کے دنوں میں اور کچھ دنوں میں اس کا حیض فجر سے پہلے ختم ہوا، کیا وہ روزہ رکھنے کے لیے پہلے سحری کرے یا پہلے غسل کرے؟ اگر کوئی اسلامی بہن ایسی ہے کہ ایام مخصوصہ یعنی حالت حیض میں ہو اور وہ سحری سے پہلے یعنی جب یعنی صبح صادق سے پہلے جی وہ جو ہے نا پاک ہو جائے تو اس پر روزہ فرض ہے، اگرچہ وہ سحری کرے یا نہ کرے. اگر اس کو اتنا ٹائم ہے کہ جو ہے نا وہ پہلے غسل کر سکے اس کے بعد سحری کر سکے تو اس کو چاہیے کہ جی پہلے غسل ہی کریں پھر سحری کریں اور روزہ رکھیں. لیکن اگر اتنا ٹائم بھی نہیں ہے تو وہ بالکل پہلے جو ہے نا سحری کرے، اس کے بعد سحری کرنے کے بعد روزہ رکھے، پھر جی غسل کرے. جب غسل کرے گی تو غسل میں وہ کچھ چیزوں کا احتیاط کرے گی، جیسے ناک میں پانی چڑھانا ہے، لیکن وہ اتنی زور سے پانی نہیں چڑھائے گی کہ نہ پانی جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں دماغ تک پہنچ جائے، نرم ہڈی تک جی پانی پہنچنا چاہیے، اس سے اوپر دماغ تک نہیں پہنچنا چاہیے، اس کو کھینچاؤ نہیں کرنے پانی میں. اور اس کے ساتھ دوسرا فرض ہے کہ منہ میں جب وہ کلی کرے گی تو گرگرا نہیں کرنا ہے، کیونکہ حالت روزہ جی ہے، حالت روزہ میں گرگرا معاف ہے، تو وہ صرف کلی کرے گی. اس میں بھی یہ خیال رکھے گی کہ جو ہے نا پانی حلق سے نہ اتر جائے. اور تیسرا فرض ان جی کو جی معلوم ہے کہ پورے بدن پر پانی بہانا ہے، تو ان پر جو ہے نا پھر اس حالت میں روزہ فرض ہو جائے گا. واللہ تعالی عالم ورسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بھائی نے ہمیں سوال کیا تھا، اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر خود بخود احتلام ہو جائے تو جو ہے نا روزہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری بہن سیرت یعقوب نے ہمیں یوٹیوب پہ سوال کیا تھا، کیا انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جو ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں یہ سوالات کیے تھے، یہ سوال واپس دہرایا گیا ہے. انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جی صاحب، ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا وضو کے ریلیٹڈ اور غسل کے ریلیٹڈ. روزے میں غسل باتھنگ کرنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں غسل کرنا جائز، لیکن کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہوگا اور جو گرگرا کرنے سے بچنا ہوگا. اور جب وہ کلی کرے گا تو جی یہ جو ہے نا پانی حلق سے نہیں اترنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے اتنا نہ چڑھائے کہ پانی دماغ تک پہنچ جائے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ جی اگر یہ دو احتیاط جائے تو باقی اگر انسان برابر 24 گھنٹے پانی میں بھی رہے گا تو اسے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. واللہ تعالی عالم رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جی مفتی صاحب، حضرت ہمارا ایک اور سوال ہے جو ہمارے بھائی نے وہی واپس سوال کیا جو پچھلے ایپیسوڈ میں تھا. بنا سحری کے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ بنا سحری کے روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو ہے نا یہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ سحری کریں. تو چونکہ یہود اور نصارہ کی مخالفت ہمیں ہمیشہ کرنی ہے. یہود اور جی نصارہ جی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سحری نہیں کرتا ہے، کوئی انسان بیمار ہوتا ہے جی یا جی جاگ نہیں پاتا ہے، اس صورت میں روزہ ہو جائے گا. روزے کے لیے سحری کرنا فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے. مفتی صاحب کا کوئی ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا ہے. ناظرین بنے رہیے اس پروگرام میں. ناظرین ابھی آپ پروگرام براہ راست دیکھ رہے ہیں KJ نیٹ ورک پہ، ایجن صوفیزم پہ، فلیش نیوز کشمیر پہ،
ایشین نیوز کشمیر پہ, KGN نیٹورک کے یوٹیوب چینل پہ, اور کشمیر نعت گیلری کے یوٹیوب چینل پہ. ہمارے ساتھ واپس رابطہ ہوا ہے مفتی گلزار احمد اتاری صاحب. جی مفتی صاحب. جی حضرت, میں نے بتایا ہے روزے کے لیے جو ہے نا سحری شرط نہیں. جی, ایک سوال ہمارے پاس جو ہمارے ویور نے کیا ہے, قضا روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کرنے کا کفارہ. اگر کوئی شخص جو ہے نا روزہ جس کا قضا روزہ ہوگا, جی تو اس روزے کے بدلے ایک ہی روزہ کرنا ہوگا. لیکن اگر رمضان المبارک کا روزہ ہے تو اس روزے میں اگر کوئی شخص بیوی کے پاس جاتا ہے روزے کی حالت میں, تو پھر اس کو مسلسل 60 روزے ادا کرنے ہوں گے, یا 60 جی مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہوگا, یا جو ہے نا ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا. لیکن ان تینوں میں جی سے جو میں بتاؤں گا, جو میری سجیشن ہے, اگر طاقت ہے اس کے پاس وہ 60 روزے رکھیں. لیکن اگر بیچ میں ایک چھوٹ گیا تو پھر 60 رکھنے پڑیں گے. مسلسل کوئی جی دن نہ چھوٹ پائے تو 60 رکھنے ہوں گے. لیکن بہتر صورت یہی ہے کہ اگر کوئی شخص 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا 2 ٹائم, فقہا کہتے ہیں کہ اس کو 60 صدقے فطر ادا کرنے ہوں گے. وہ آج کے جی حساب سے اگر 80 روپے کے حساب سے کریں گے تو وہ 4800 روپے بنتے ہیں. تو جو شخص اس فعل شنی کا مرتکب ہوا ہے وہ توبہ بھی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 4800 روپیہ کسی مسکین کو دیں, تو انشاءاللہ عز و جل وہی اس کا کفارہ ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا. ہماری بہن نے ایک سوال کیا ہے, ناپاکی کی حالت میں جائے نماز یا پاک کپڑا چھونا یا کسی پاک جگہ آپ بیٹھنا کی کیسا ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے حضرت, میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں اس ایریا سے بھی گزر رہا ہوں, یہاں سگنل جی, بہت کم ہے. ابھی آ رہی سگنل ہے آپ کو بہت میری کم ہے. آواز؟ جی ابھی آ رہی ہے, لیکن آگے کچھ منٹوں کے بعد شاید سگنل اور بریک ہو جائے گی. ایک سوال ہماری بہن نے کیا ہے, ناپاکی کی حالت میں جائے نماز یا پاک کپڑے کو چھونا یا کسی پاک جگہ بیٹھنا کیسا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں جائے نماز کو چھونا یا کسی پاک کپڑے کو چھونا یا پاک جگہ بیٹھنا جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دنوں میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حالات میں ہوتی تھی, یعنی ایام مخصوصہ میں ہوتی تھی, تو ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبھائی مبارک وہیں پر رکھتے تھے, گلاس پر, جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے نا اپنے لبھائی مبارک پانی پیتے ہوئے لگاتی تھی. جی اس لیے اگر کوئی شخص ایامی مخصوصہ سے گزر رہا ہے تو وہ جائے جی نماز کو بھی چھو سکتا ہے, پاک کپڑے کو بھی چھو سکتا ہے, پاک جگہ پر بیٹھ بھی سکتا ہے. واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا رمضان میں پورا قرآن پڑھنا فرض ہے؟ جی, رمضان مبارک کے کسی اور مہینے میں پورا قرآن مجید پڑھنا فرض نہیں ہے, اور نہ ہی پورا قرآن مجید کبھی زندگی میں پڑھنا فرض ہے. لیکن اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے انسان حلال و حرام میں تمیز کر سکے. اگر کوئی شخص بالغ ہے تو اس کو بلوغت کے تمام معاملات آنے چاہیے, کیونکہ اور کسی پہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں تو اس کو رمضان کے مسائل جو ضروریات ہیں وہ آنے چاہیے. اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں جو فرائض میں آتے ہیں, جیسے زکوٰۃ ہے, حج ہے وغیرہ. تو لیکن قرآن شریف کا پڑھنا, پورا قرآن شریف کا پڑھنا فرض نہیں ہے. مگر یہ رمضان المبارک کا مقدس محتشم اور قرآن کا مہینہ ہے, اس میں ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی رہتا تھا کہ پورے رمضان میں بعض اسلاف 50-50, 60-60, 61, 65 سے 65 مرتبہ بھی قرآن شریف کو ختم کرتے تھے. ہمیں چاہیے کہ جی, رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں, اور چونکہ یہ شہر قرآن ہے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جی مفتی صاحب, مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ اس ایریا میں پہنچ گئے جہاں نیٹ ورک کا ایشو ہے, تو بس اس مجھے لگتا ہے ٹائم کے لیے میں یہاں پہ ایک دو نعت منٹ چلاؤں کے گا. بعد ہی پہنچ جاؤں گا. آپ دے دیجئے مجھے ابھی اور ایک سوال اگر ہے. ناظرین بنے رہیے پروگرام میں. یہ مفتی گلزار اتاری نعیمی صاحب ہمارے ساتھ جو ابھی
براہ راست ابھی گاڑی میں ہمارے سوالوں کا جوابات دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اور ان کے علم کو برکت عطا فرمائے, ان کی عمر کو بھی برکت عطا فرمائے. ناظرین کرام, ان کا جو الکلیۃ السلطانیہ ہے جو بیروا بڑگام میں ہے, بہت زیادہ امداد کی اس دارالعلوم کو ضرورت ہے کیونکہ بہت زیادہ قرضہ ہے ان کا. تو پہلے پھر ابھی بہت سارے ویور جو ہمارے ساتھ ابھی بہت جگہ میرے پرسنل پروفائل پہ بھی جڑ چکے ہیں, یا کے جے نیٹ ورک کے آفیشیل پیج پہ, کے جے صوفیزم کے پیج پہ, فلیش نیوز کشمیر کے پیج پہ, دا ایشین نیوز کشمیر کے پیج پہ, کے جے نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل پہ, یا کشمیر نعت گلدری کے یوٹیوب چینل پہ جڑ چکے ہیں. ناظرین آپ سب سے گزارش اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, کیونکہ ابھی میں ویڈیو چلانے والا ہوں, اس کا کوئی مقصد ہے ہمارا, کیونکہ وہاں پہ 85 بچے پڑھتے ہیں جن کا رہنے کھانے کا پورا انتظام دارالعلوم کی ایڈمنسٹریشن کرتی ہے, خصوصاً قبلہ مفتی گلزار عطاری نعیمی صاحب کرتے ہیں. تو آپ یہ ویڈیو ایک اور بار پھر سماعت فرمائے, اور آپ سب سے گزارش ہے, میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, تاکہ جو ہمارا مقصد ہے الکلیۃ السلطانیہ میں دن دگنی چار چگنی ترقی عطا کرے اللہ تعالیٰ, تو ہمارا وہ مقصد کامیاب ہو. اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. جب تک ہمارے ساتھ واپس الحمدللہ نیٹ ورک میں مفتی گلزار احمد عطاری نعیمی صاحب آئے گے, تب تک آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے. اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھیں اور آباد رکھیں. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ادارہ الکلیۃ السلطانیہ چھانانہ پورہ تحصیل خان صاحب ضلع بڑگام کشمیر پچھلے 4.5 سالوں سے میدان عمل میں اپنا کام جاری و ساری رکھا ہوا ہے, اور تشنگان علوم دینیہ و دنیاویہ کی پیاس بجانے میں مصروف العمل ہے. چونکہ ادارہ تقریباً 4 سالوں تک کرایہ کی بلڈنگ میں اپنا کام بخوبی انجام دیتا رہا. اس دوران ادارے نے 45,26,000 روپے میں زمین خریدی. اس کے بعد اپنے ادارے پر کام شروع کیا, جس کی 1 منزلہ بلڈنگ فی الحال مکمل ہو گئی ہے, جس پر ابھی تک 75 لاکھ روپے کا خرچہ آیا ہے, جس میں سے ابھی 14.5 لاکھ روپیہ ادارے پر قرض ہے. اس کے علاوہ ابھی ادارے میں 85 طالب علم دن رات تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جن کا مکمل طور پر 100% خرچہ ادارہ ہی آپ کے تعاون سے اٹھا رہا ہے. چونکہ یہ کشمیر کا ایک منفرد سنی صحیح العقیدہ ادارہ ہے, جہاں پر بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی 10ویں جماعت تک دی جاتی ہے. اس لیے ہم آپ حضرات سے مؤدبانہ, مخلصانہ, عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ادارہ الکلیۃ السلطانیہ چھانانہ پورہ تحصیل خان صاحب ضلع بڑگام کشمیر کی بھرپور معاونت فرما کر عند اللہ اجر عظیم حاصل کریں. آپ اپنی رقم ہمارے اکاؤنٹ نمبر 003604001003696 پر جمع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور ایک اکاؤنٹ نمبر ہے ادارہ حاضہ کا 003601000003078. ہمارا IFSC کوڈ ہے JAKA0BEERWA. ہمارا جو برانچ ہے ادارہ الکلیۃ السلطانیہ کا وہ ہے جموں کشمیر برانچ بیروا. ہمارے کانٹیکٹس نمبرز ہیں 7006353417. دوسرا کانٹیکٹ نمبر ہے 7780800268 اور ایک کانٹیکٹ نمبر ہے 7889755321. اس کے علاوہ آپ ہمارے اور ایک نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 700693
2794 شعب نشر و اشاعت ادارہ الکلیت السلطانیہ چھانانہ پورہ تحصیل خان صاحب ضلع بڑگام کشمیر۔ ہم پھر ایک بار عوام الناس سے مؤدبانہ مخلصانہ اور عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ ادارہ الکلیت السلطانیہ کی بھرپور معاونت فرمائیں، چونکہ ادارہ ابھی 14.5 لاکھ روپیہ کا مقروض ہے، اس لیے ہم کشمیر کی غیور عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں، اس ماہ قرآن میں، اس ماہ معظم محتشم اور مکرم میں اپنے صدقات، اپنے زکوٰۃ اور عطیات ادارہ الکلیت السلطانیہ کو عطا فرمائیں۔ ہم آپ کے ہمیشہ مشکور رہیں گے۔ آئیے ادارہ الکلیت السلطانیہ کی بھرپور مدد فرمائیں اور ادارہ الکلیت السلطانیہ کی تعمیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ پھر ایک مرتبہ اپنا ایڈریس بتاتا چلوں، ادارہ الکلیت السلطانیہ چھانانہ پورہ تحصیل خان صاحب ضلع بڑگام کشمیر۔ آئیے ادارہ الکلیت السلطانیہ کو بلڈ کرتے ہیں، پھر جو ہے نا اس کو تعمیر کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر فرما کر عند اللہ و عند الرسول معجور و معمون ہو۔ اللہ عز و جل آپ کا دیا ہوا صدقہ، آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ، آپ کا دیا ہوا پیسہ ادارہ الکلیت السلطانیہ کو جو آپ نے دیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور رمضان المبارک کے جو متبرک ایام ہیں ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین کرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان رمضان براہ راست ابھی KGN نیٹ ورک پہ۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے فلیش نیوز کشمیر نے، دی ایشین نیوز کشمیر نے، کشمیر نعت گیلری نے، اور ابھی براہ راست یہ 7 جگہ پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی تک جتنے بھی سوالات ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ مفتی گلزار احمد اتاری نعیمی صاحب نے جوابات دے دیے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جس جن کا سوالات ہوں گے ان کو صحیح سے جوابات مل گئے ہوں گے، اور آگے بھی جتنے سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ملیں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے مفتی گلزار احمد اتاری صاحب کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان سے واپس رابطہ کرنے کے لیے، تو تب تک آپ راحل کشمیر صاحب کا گنگنایا ہوا نعت کلام پاک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے وضو کے ریلیٹڈ، کن کن کاموں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مفتی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہمارا رابطہ واپس نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے۔
آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ بیٹھے یہاں پہ سننا چاہتے ہیں یہاں پہ سوالات جتنے بھی ہیں ان کے جوابات. تو انشاءاللہ جب واپس رابطہ ہوگا واپس ان کو جوڑیں گے. تب تک آپ واپس راحل کشمیری صاحب کا نعت کلام پاک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سماعت فرمائیں. بوند ہائی زو پنو بوند ہائی زو پنو. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ حضرت جی جی آ رہی ہے. جزاکم اللہ خیر احسن الجزا. مفتی صاحب سوال یہ ایک بھائی نے کیا تھا کہ وضو کن کاموں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کہ وضو مختلف نواقض وضو مختلف چیزیں ہیں جن کو میں جی تفصیل سے یہاں پر تو بیان نہیں کروں گا، لیکن کچھ جی جی چیزیں میں بیان کروں گا کہ جن چیزوں سے غسل ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے وضو بھی ٹوٹتا ہے. البتہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے غسل نہیں ٹوٹتا. یہ آپ کو ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر انسان کے جسم سے خون آ جائے اور بہہ جائے جی تو یہ بھی نواقض وضو میں سے ری خارج ہو جائے، سبھی لین پیشاب پاخانے کی جگہ سے کوئی چیز نکل جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. انسان غشی کی حالت میں ہو جائے، یعنی انسان کو غش آ جائے، چکر آ جائے تو یا نیند آ جائے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک پوری مکمل تفصیلی سوال ہے، انشاءاللہ عز و جل میں پھر کبھی اس کا جواب دے دوں گا. لیکن اس کے جو ٹٹ بٹس ہیں، جو بڑے مسائل ہیں وہ یہی ہے. ان چیزوں سے عمومی طور پر وضو ٹوٹ جاتا ہے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور سوال وضو کے ہی ریلیٹڈ ہے. کیا ہر نماز کے بعد وضو کرنا ضروری ہے اور کیوں؟ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. البتہ جی اگر کوئی شخص 5 وقت برابر وضو کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، وضو علی الوضو ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص فجر کا وضو کرتا ہے اور اسی پہ ظہر بھی پڑھتا ہے، عصر بھی پڑھتا ہے، مغرب بھی، عشاء بھی، یا ظہر میں وضو کرتا ہے اس سے عصر بھی پڑھتا ہے، مغرب بھی، عشاء بھی، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن وضو علی الوضو جائز ہے اور یہ بہتر بھی ہے. تازہ وضو سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں اور زیادہ خشوع اور خضوع حاصل ہوتا ہے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وضو کے لیے کون سی شرطیں ہونی چاہیے؟ وضو کے لیے وہی شرطیں ہیں. وضو میں چونکہ کوئی شرط نہیں پائی جاتی ہے، ایک شرط ہے صرف وضو کی کہ اگر کسی نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوگی تو اگر وہ انگوٹھی اتنی ٹائٹ ہے کہ جو ہے نا اس کو جب تک حرکت نہیں دیں گے اس کے اندر پانی نہیں جائے گا تو اس انگوٹھی کو حرکت دینا شرط ہے. البتہ جی وضو کب وضو کرنا فرض بھی، وضو کرنا مستحب بھی ہے. وضو کی 3 جی قسمیں علماء فرماتے ہیں. پہلی قسم فرض ہے. اگر وضو نہ ہو تو ہر قسم کی نماز اور سجدے تلاوت اور قرآن مجید کو چھونے کے لیے خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو وضو کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو کرو. تو نماز جی کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر طہارت کی نماز نہیں ہوتی ہے. قرآن کے بارے میں بھی فرمایا، قرآن کریم کو چھونے کے بارے میں بھی، لا یمسہ الا المطہرون، بغیر پوری طہارت کے قرآن کو نہ چھویا جائے. یہ تھا فرض. اور دوسری قسم میں وضو کرنا واجب ہے. خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف حول البیت مثل الصلاۃ. ترمذی کی حدیث ہے، نماز کی طرح بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، یعنی نماز کی طرح بیت اللہ کے لیے
طہارت شرط ہے، مگر چونکہ خبر واحد سے ثابت ہو رہا ہے اس لیے وجوب کے قائل ہوئے۔ اور تیسری قسم ہے جو ہے نا وضو کرنا مستحب ہے، سونے کے لیے، سو کر اٹھنے کے بعد برابر وضو رہنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، غیبت، جھوٹ، چغلی، ہر قسم کے گناہ اور غزل پڑھنے کے بعد، خارج نماز میں کھل کھلا کر، اگر کوئی شخص نماز کے باہر کھل کھلا کر ہنسنے کے بعد، میت کو غسل دینے کے بعد اور اس کو جی اٹھانے کے لیے، ہر نماز کے وقت کے لیے، غسل جنابت سے پہلے، جنابت کی حالت میں، کھانے پینے، سونے اور وضی کرنے کے لیے، غصہ ہونے پر، قرآن و حدیث کے پڑھنے اور اس کی روایت کے لیے، دینی تعلیم دینے کے لیے، اذان و اقامت اور خطبہ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، وقوف عرفات کے لیے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد اور علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ ایسا ہی فقہ کتاب نور العظام میں لکھا ہے کہ وضو کی جو ہے نا وضو کرنا فرض ہے، وضو کرنا واجب ہے اور وضو کرنا مستحب ہے۔ یہ پوری ڈیٹیل تھی، تو اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ رہا ہوگا وہ پوچھ سکتا ہے۔ مفتی صاحب، ہمارے پاس جو وضو کے ریلیٹڈ ہی ایک اور سوال آیا ہوا ہے، اگر وضو کرنے کے بعد ایک شخص اپنے صدر کو چھو لے، کیا تو اس سے اس وضو کا نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی شخص باوضو ہے تو وضو کرنے کے بعد جو ہے نا اگر کوئی شخص اپنے صدر کو چھوتا ہے تو وہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، وضو اس سے نہیں ٹوٹ جائے گا۔ واللہ تعالی عالم ورسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وضو کرتے وقت ہر حصہ کتنی دفعہ دھونا چاہیے؟ 3 مرتبہ، 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے، جتنے بھی اعضاء ہیں وضو کے، 3 جیسے منہ کا دھونا ہے اور دونوں جو ہے نا کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے، اور مسح کرنا، مسح 1 مرتبہ کیا جاتا ہے، اس میں دھویا نہیں جاتا ہے، اور پاؤں 3 بار دھونا سنت ہے، 3 بار دھونا سنت ہے، 1 مرتبہ کوئی دھوئے تو فرض ادا ہو جائے گا، اور 3 مرتبہ ہی دھونا چاہیے، سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص سنت کو ترک کرتا ہے تو اس سے اس کا وضو مکروہ ہوتا ہے، یعنی اس کے ثوابوں میں کمی ہوتی ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے، تیمم کب اور کیسے کیا جاتا ہے؟ وقت کیا جاتا ہے جب 1.5 میل پانی دور ہو، یا انسان پانی پر قدرت نہ پاتا ہو، کوئی شخص بیمار ہو اور پانی سے اس کا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا زخمی حالت میں ہو، اور اگر وہ پانی اس میں بہے گا درد بڑھ سکتا ہے یا مرنے کا خوف ہو، جیسے سردیوں میں اگر انسان نہانے کے لیے کسی شخص پہ جو ہے نا غسل فرض ہوگا اور پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہوگا، ٹیمپریچر بالکل ڈاؤن ہوگا، اور اس صورت میں اگر وہ غسل کرے گا تو وہ مر سکتا ہے، نسیں جام ہو سکتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالی عالم رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، وضو کرتے وقت اگر کسی کا ایک حصہ غلطی سے کم دھو لیا جائے تو کیا اس کا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ جی پھر بتائیں۔ وضو کرتے وقت اگر کسی کا ایک حصہ غلطی سے کم دھو لیا تو کیا ٹھیک، اسے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ اگر کوئی ایسا حصہ ہے جس کا وضو میں دھونا فرض تھا تو اس کے دھوئے بغیر نماز وضو ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ اس کو یہ جو ہے نا یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی ملنا نہیں، بلکہ جو بھی حصہ دھوئے، جو بھی اعضاء وضو میں سے جو بھی حصہ دھوئے، اس پر پانی بہنا شرط ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے نا اگر کسی کو جو ہے نا رہ گیا ہو، اس نے تو جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، ایسا کیا ہے، تو بعض علماء فرماتے کہ وہ اپنے بائیں پاؤں کو پھر سے دھو لیں۔ تو یہ علماء کی ایک رائے ہے۔
تو یہ اس کا جواب ہے واللہ تعالی عالم رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بھائی نے سوال کیا ہے اگر کوئی بیمار ہو اور وہ وضو کرنے میں اس کو وضو کرنے میں مشکل ہو تو ایسے میں کیا کرے؟ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وضو سے جو ہے نا اس کا بیماری بڑھنے کا اندیشہ زیادہ ہو تو وہ تیمم کرے. وہ تیمم کرے، تیمم کر کے وہ نماز پڑھے. جی جی جی. ہماری بہن نے ایک سوال کیا ہے کیا وضو کرتے وقت اپنے منہ یا ہاتھ دھونے کے علاوہ باقی حصوں کو دھونا بھی 3 بار ضروری ہے؟ دیکھیے باقی کون سا حصہ ہے وضو میں؟ صرف 3 چیزیں دھوئی جاتی ہے، ایک چیز پہ مسح کیا جاتا ہے وضو میں. جی استنجا کا مسئلہ الگ ہے. تو وضو میں چہرے کا 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت دھونا جو ہے نا 3 مرتبہ سنت ہے. اور پاؤں کا ٹخنوں سمیت، دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا یہ سنت ہے. 1 مرتبہ سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. تو اس کے علاوہ وہ کس چیز کا بیان کر رہی ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے. اگر وہ پھر سے اپنے سوال کو کامنٹ باکس میں جو ہے نا شیئر کرتی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد اس کے سوال کا انشاءاللہ عز و جل مفصل جواب دیا جائے گا. واللہ تعالی کیا عالم موزے ورسولہ پہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مسح کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے ہاں جو نائلون قسم کا اور کپڑے کا موزہ ہوتا ہے یا جو ہے نا دوسرا ریگزین موزہ ہوتا ہے اس پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص مسح کرنا چاہتا ہے موزے پہ تو اس سے مراد فقہ فرماتے ہیں مسح علی الخفین. اس خف سے مراد، اس موزے سے مراد چمڑے کا موزہ ہے. چمڑے میں جی جس کو ہم کشمیری میں مسی کہتے ہیں ہے نا. جی تو اسی پہ جو ہے نا صرف وضو مسح ہو جائے گا. اس کے علاوہ کسی اور پہ جیسے ریگزین ہے یا نائلون ہے اور اس کے علاوہ کپڑے کا ہے، ان چیزوں پہ وضو مسح نہیں ہوتا ہے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ میں بھی جو جوابات صرف ہاں اور نہ میں دے رہا ہوں، گاڑی میں ہوں اور جو موبائل بھی بالکل ڈاؤن ہے، جلد سے جلد کوشش کرتا ہوں کہ اب اگر تفصیلی نہیں تو اجمالی طور پر میں سوالوں کا جواب دے دوں. جی جی شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے اپنے. ایک آمین. بھائی کا سوال ہے نماز کے ریلیٹڈ کہ نماز میں کس کس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ نماز جن چیزوں سے نماز جائے گی اور تمام سنتیں ادا ہو جائیں گی ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. مطلب جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو تمام شرائط کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. جیسے تکبیر تحریمہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے. اس کے علاوہ خروج بھی سنعی ہے، قاعدہ اولا ہے، قاعدہ آخرہ ہے. تو پھر سجدے کی حالت کو ہر چیز کا جو ہے نا خیال رکھنا ضروری ہے. سنت نہیں چھوڑنی چاہیے کسی بھی جو ہے نا. اگر نماز کی حالت میں کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تو اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. جب نماز مکروہ ہو جاتی ہے تو ثوابوں میں آٹومیٹیکلی کمی آ جاتی ہے. تو اس سے نماز چونکہ مکروہ ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سے کوئی سنت نہ چھوٹ جائے. جب سنت نہیں چھوٹے گی تو نماز مکمل ہو جائے گی. واللہ تعالی عالم ورسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بھائی کا سوال ہے اگر میری نماز میں ایک رکعت مس ہو جائے تو میری نماز میں ایک رکعت مس ہو جائے تو مجھے کس طرح سے نماز پوری کرنی چاہیے؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا ہے کہ جو ہے نا کتنی رکعت کی نماز تھی. تو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ 2 رکعت کی نماز تھی، ایک مس ہو گئی. تو جب وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے ان کو سب سے پہلے کھڑا ہونا ہے اور ثنا پڑھنی ہوگی. ثنا پڑھنے کے بعد تعاوذ، تسمیہ اور پھر الحمدللہ شریف، پھر کوئی صورت ملا لیں، پھر اچھی طرح اپنی رکعت کو پورا کر لیں. اگر یہی واللہ تعالی معاملہ عالم. مغرب کا ہو؟ ہاں، چونکہ مغرب میں ہم 2 رکعتوں میں سورت پڑھتے ہیں جی اور ایک رکعت میں صرف الحمدللہ شریف پڑھتے ہیں. الحمدللہ جی شریف کے بعد کوئی دوسری صورت نہیں ملاتے ہیں. تو پھر جی اگر کوئی ایسی رکعت، پہلی رکعت چھوٹی ہو تو ان کو ایک رکعت ملانے کے بعد پہلے اتحیات میں بیٹھنا ہوگا. جب امام صاحب سلام پھیرے گا پھر اٹھنا ہوگا. اس رکعت میں جو ہے نا وہ اچھی طرح تعاوذ پڑھے گا، ثنا پڑھے گا، پھر تعاوذ، تسمیہ
پھر جو ہے نا سورت بھی ادا کرے گا، جو ہے نا سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ادا کرے گا، پھر اپنی یہ رکعت مکمل کر لے گا۔ جی مفتی صاحب اس پروگرام خاموش کو ہو جائیں۔ یہی اختتام کرتے ہیں، کیونکہ آپ بھی اپنے دارالعلوم پہنچ گئے ہوں گے ابھی۔ جی 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 بالکل، بچے افطاری کے انتظار میں، کیونکہ افطاری اتارنی ہے اس گاڑی سے، تو بچے تو اللہ انتظار تعالیٰ کر آپ رہے کو ہیں۔ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ بار بار ہمارے اس پروگرام میں آمین آتے ہیں۔ آمین، اب انشاءاللہ کل پھر آپ انشاءاللہ سے ملاقات کریں گے، کچھ انشاءاللہ سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ اور کچھ کل اور آئیں گے ہمارے واٹس ایپ انشاءاللہ پہ۔ تو انشاءاللہ ابھی نیٹ ورک بھی آپ کا بہت ویک ہے، بیٹری بھی لو ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ مفتی صاحب پھر کل ملاقات کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا افطاری کے ٹائم پہ ہمیں بھی اور ہمارے انشاءاللہ ویورز کو بھی۔ انشاءاللہ۔ دیجیے السلام اجازت تب تک، علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے ساتھ براہ راست مفتی گلزار احمد عطاری نعیمی صاحب تھے، جو آج کے کچھ سوالات کے جوابات دے رہے تھے، جبکہ وہ گاڑی میں تھے، مصروف بھی تھے اپنے دارالعلوم کے کام کے سلسلے میں۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سب سے پھر کل کے پروگرام میں پھر ایک اور بار پھر آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان تفضل چشتی کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا افطاری کے ٹائم پہ انہی الفاظوں کے ساتھ۔ اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان۔